جو غیر مسلم تھے وہ روتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ ہمارے بیچ سے نہ جائیے، اس لیے کہ آپ آئے تو ہماری بیٹیوں کی عزت محفوظ ہوئی، آپ آئے تو ہماری عورتوں کی عزت محفوظ ہوئی، آپ یہاں سے نہ جائیے۔ وہ رونے والے غیر مسلم تھے جو ایک مرد مومن کی جدائی پر آنسو بہا رہے تھے، اور آج وہ دن آیا کہ مسلمان کے ہاتھ سے اس کی بیٹیاں ہی محفوظ نہیں ہیں، اس کی بہن ہی محفوظ نہیں ہے۔ یہ تیرے پڑوس کی کوئی بہن ہے تو تیری ہوئی نہ ہو، کسی دوسری کی بیٹی مسلمان۔ حضور قرآن نے جو رشتہ قائم کیا وہ بھائی کا رشتہ قائم کیا کہ پورے روئے زمین میں جتنے بھی اہل ایمان ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ جب قرآن نے بھائی کا رشتہ قائم کیا تو تیری بہن نہیں ہوئی، بیوی تو اس وقت ہوگی جب اس سے نکاح ہوگا، پہلے تو وہ بہن ہی ہوگی۔ لیکن یہ ظالم، یہ قوم جس نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کیا اور ایسی ذلت کی شکار ہوئی کہ یہاں پکڑ کے مار دیا گیا، ایسا لگتا ہے جیسے کتا بلی مار دیا گیا، وہاں پکڑ کے مار دیا گیا، کوئی چوہا مر گیا ہو، یہاں پکڑ کے 10 لوگوں نے مار دیا، کسی کو وہاں پکڑ کے مار دیا۔ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر ہم نے قرآن پاک کے عمل کو چھوڑ دیا، قرآن پاک پر جو ہم عمل پیرا تھے ہم نے اسے ترک کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائے، اللہ اپنی خشیت نصیب فرمائے۔ کل ہی میں بتا رہا تھا درس کے اندر کہ چوروں کی آمین سے کیا ہوتا ہے؟ چور، ڈاکو، بدماش کسی دعا پر آمین کہہ لو، کہتے ہیں نا کہ اتنی دعا ہوئی کچھ قبول نہیں ہوئی، آج بھی قبول ہوتی ہے، میرے رب کا فضل ہے۔ تنہائیوں میں جو اپنے رب سے طلب کیا جائے میرا مولا اپنے محبوب بندوں کی التجائیں ضرور قبول فرما لیتا ہے، اور کبھی ان کی دعاؤں کو روک بھی دیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں 2 فرشتوں کی ملاقات ہو گئی، ایک فرشتے سے ایک فرشتے نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ ایک عابد کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اسے دودھ نہ پینے دوں، پر مار کے اس کے دودھ کے پیالے کو نیچے گرا دوں۔ اس دوسرے نے پوچھا تو کہاں جا رہا ہے؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا میں جا رہا ہوں۔ ایک فاسق نے دریا کے اندر مچھلی پکڑنے کے لیے وہ اپنی مچھلی پھنسانے کا آلہ ڈال کے رکھا ہے، مچھلی پھنس نہیں رہی ہے، وہ پریشان ہے، مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں جا کر سمندر کے اندر اس کی مچھلی پھنسا دوں۔ فاسق کو تو مل گیا، اور جو اللہ کا محبوب تھا اس کے دودھ کے پیالے کو چھین لیا گیا۔ وہ سمجھتا ہے، دنیا دار شیطان سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی مولانا یہ فقیر ہے، ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں، لیکن قیامت کے دن اصل امیر یہی ہوں گے، اصل تاج انہی کے سر پہ رکھا جائے گا۔ یہ تو عالم و حافظ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ، علماء کی بات کر رہا ہوں، حافظوں کا درجہ الگ ہے، علماء کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جب لوگ جنت میں جانے لگیں گے تو عالموں کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا۔ تو جاہل لوگ کو شوق کرے، اچھا وہ روک لیا گیا تو اچھا کیوں روک لیا گیا؟ منحوس تیرے کو جانے دیا گیا، بے شرم کو عالم کو روکا، کیوں روکا گیا؟ اس لیے روکا جائے گا کہ ان سے کہا جائے گا رک جاؤ، تم اس وقت جانا جب تمہارے ماننے والے محبت کرنے والے جنت میں چلے جائیں۔ اے علماء کی جماعت، آج تم شفاعت کرو گے، جن کی شفاعت کرو گے اللہ سب کو جنت کی بہاریں عطا فرما دے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ بے حساب لوگوں کی شفاعت میری امت کے علماء کریں گے قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ کاش انہی میں سے ہمیں بھی فرما دے، بلکہ ان کی غلامی اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب کوئی فاسق و فاجر اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہے تو میرا مولا جبریل امین سے فرماتا ہے کہ جبریل اس کی حاجت کو جلد پورا کر دو۔ اور جب کوئی اللہ کا محبوب بندہ، اللہ کا مقرب بندہ روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، فریاد کرتا ہے تو اللہ حضرت جبریل سے فرماتا ہے جبریل اس کی حاجت کو روک دو، یعنی اس کی دعا قبول مت کرو ابھی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ فاسق کی قبول ہو گئی، ایک بندے مومن کی نہیں ہوئی، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت حدیث پاک بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا رب اس کی حاجت کو اس لیے روکتا ہے کہ حضرت جبریل سے اللہ فرماتا ہے کہ جبریل اس میرے بندے کا میرے دربار میں رونا، گڑ گڑانا، آنسو بہانا، فریاد کرنا اے جبریل مجھے بہت پسند ہے، اس لیے اس کی جو دعا ہے اسے روک دو، اس کی حاجت کو روک دو تاکہ یہ میرے دربار میں فریاد کرتا رہے اور میں اس کی فریاد کو سن کے خوش ہوتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے صالحین بندوں کی فریاد کو اس لیے نہیں روکتا ہے
کہ اللہ کے دربار میں وہ پسند نہیں ہیں، اللہ کے دربار میں وہی محبوب ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ بندے پیش ہوں گے جو دنیا میں بالکل نامراد ہوں گے، جن کے پاس کچھ نہیں ہوگا، فقیر ہوں گے، جن کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہوں گے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوگا، رہنے کے لیے مکان نہیں ہوگا۔ جب اللہ کے دربار میں آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالی یہ فقیر ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ یہ جماعت فقراء ہوگی، فقیروں کی جماعت ہوگی۔ یہ مانگنے والے فقیر نہیں ہوں گے، یہ وہ فقیر ہوں گے جنہوں نے اللہ کی یاد میں اپنی زندگی گزار دیا ہوگا۔ وہ فقیر اس کو کہتے ہیں، پہلے فقیر انہیں کہا جاتا تھا، اب یہ مانگنے والوں کو فقیر کہتے ہیں۔ یہ کوئی مانگنے والے فقیر نہیں، اعلیٰ حضرت خود اپنے آپ کو فقیر لکھتے ہیں، مفتی اعظم فقیر لکھتے ہیں، مفتی انان پارا فقیر لکھتے ہیں اپنے نام کے آگے فقیر، پہلے فقیر لکھتے ہیں اس کے بعد نام لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بھی فقیر لکھتے ہیں، آپ تو پٹھان ہیں، فقیر لکھ رہے ہیں۔ فقیر اس لیے لکھ رہے ہیں کہ یہ فقراء اللہ کے دربار میں محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں۔ انہیں پٹھان لکھنا پسند نہیں تھا، انہیں پسند تھا تو وہ بات پسند تھی جو میرے رب کو پسند ہے۔ حضرت امام اہل سنت نے بہت سارے واقعات بیان کیے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ جماعت فقراء حاضر ہوگی، اللہ تبارک و تعالی ان بندوں سے ایسی معذرت فرمائے گا کہ جس طرح سے اللہ کے بندے دنیا میں ایک دوسرے سے معذرت کرتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندو، میں نے تم سے دنیا کو اس لیے نہیں روک رکھا تھا کہ میں تم سے ناراض تھا، میں نے تم سے دنیا کو اس لیے روک رکھا تاکہ آج کے دن میں تمہیں کرامت و شرافت کے جوڑے پہناؤں، آج کے دن تمہارے درجات کو بلند کیا جائے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا قیامت کے دن، اے جماعت فقراء، یہ میدان محشر ہے، لوگ پسینوں کے اندر ڈبکیاں لگا رہے ہیں، جاؤ تلاش کرو، جس نے تمہیں کھلایا ہے اس کو لے آؤ، جس نے تمہیں کپڑے پہنایا اس کو لے آؤ، جس نے تمہاری مدد کی اس کو لے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ فقراء جو ہوں گے قیامت کے میدان میں جس وقت لوگ پسینے میں ڈبکیاں لگاتے ہوں گے، اس وقت یہ جہنمیوں کی صفوں سے ایک ایک اپنے مدد کرنے والوں کو نکالیں گے۔ اے فلاں تو بھی آ جا، تو نے مجھے کپڑا پہنایا تھا تو بھی آ جا، تو نے کھانا کھلایا تھا تو بھی آ جا، تو نے میری مدد کی تھی تو بھی آ جا۔ سب کو جمع کریں گے اور اللہ ارشاد فرمائے گا، اے فقیروں کی جماعت، تم بھی جاؤ اور اپنے ان معاونین کو ساتھ لے کے جنت کی بہاروں میں داخل ہو جاؤ۔ یہ مقام ہوگا، یہ فقیروں کا درجہ ہوگا قیامت کے دن، جنہوں نے فاقہ کیا ہوگا، جنہوں نے مشکل اٹھایا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ ناراض ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے۔ اللہ کی ناراضگی نہیں کہ پیسہ نہیں ہے، اللہ کی رضا تو اس بات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بندگی کی، جس کو اللہ نے، جو اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائے وہ سمجھ لے کہ اس کا رب سے ناراض ہے، جو گناہ کرتا ہے وہ سمجھ لے کہ اللہ ناراض ہے، جو اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے اس سے اللہ ناراض ہے۔ اللہ فقیروں سے ناراض نہیں ہے، اللہ تو فقراء سے خوش ہے، اور قیامت کے دن انہی کے درجات بلند ہوں گے۔ تو 420 سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک میرا ہی مرتبہ بڑا ہے، اس لیے میرے پاس پیسہ زیادہ ہے۔ ایک شخص اعلیٰ حضرت نے ایک واقعہ تحریر فرمایا کہ صالحین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا درجہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ اپنے جو مسکین بندے ہیں، جو فقیر ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، اللہ ان کو کتنا بڑا درجہ عطا فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ ایک شخص قبرستان کے اندر بیٹھا ہوا تھا، وہ جو مزار تھی ایک خاتون کی تھی، ایک عورت کی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ مردوں کو ہی درجہ ملا، عورتوں کو بڑے بڑے مقام ملے۔ وہ ایک خاتون کی قبر تھی جو مشہور تھی، صالحہ تھی، متقیہ تھی، پرہیزگار تھی، اللہ والی تھی۔ تو اسی کی مزار کے اوپر وہ شخص بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اچانک مجھے قبر کے اوپر نیند آ گئی، میری آنکھ بند ہو گئی۔ خواب میں مجھ سے وہ خاتون کہنے لگی کہ اے شخص، ایک بلا آ رہی ہے، اس بلا کو تو مجھ سے دور کر دے۔ تو کہتا ہے کہ بس میں نے بات سنی اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ قبر تیار کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے اور یہ جنازہ کس کا آ رہا ہے؟ تو قبر کھودنے والے نے بتایا کہ یہ فلاں شہر کا رئیس مر گیا ہے، انتقال ہو گیا اس کا، یہ اس رئیس کا جنازہ آ رہا ہے۔
وہ رئیس مالدار جو ہے اس کا جنازہ آیا. تو جب وہ جنازہ قریب آیا، قبر تیار ہونے کے قریب تھی، تو یہ شخص جو تھا اس نے کہا کہ یہ زمین خراب ہے، یہاں دفن مت کرنا، یہ اچھی جگہ نہیں ہے. بہرحال اس نے طرح طرح کی باتیں کی اور اس بات پر انہیں مجبور کر دیا کہ اس قبر کے قریب میں اس دنیا دار مالدار کو دفن نہ کیا جائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگ اس کی بات مان گئے، اور یہ تو تصرف تھا اللہ کی اس ولیہ کا، کہ قبر میں رہ کے بھی یہ تصرف ہے ایک اللہ کی ولیہ کا کہ قبر میں جو اشارہ ہو جائے اللہ کے بندے وہی کرتے ہیں. وہ قبر برابر کر دی جو کھودی جا رہی تھی، اور اس کو دور لے کے گئے قبرستان کے اندر، وہاں لے جا کے اس کی قبر تیار کی، اس کو دفن کیا. رات جب وہ آ کے سویا تو خواب میں اس نے اسی خاتون کو دیکھا. وہ کہتی ہے کہ اللہ کے بندے، اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے کہ تم نے مجھ سے آگ کو دور کر دیا. آگ کو تو نے مجھ سے دور کر دیا. اللہ کی رحمت تجھ پر ہو، اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے. اسی لیے حضور تاج الشریعہ کی وصیت تھی کہ فقیر کا اگر انتقال ہو جائے تو کسی اللہ کے ولی کے قریب میں مجھے دفن کر دیا جائے. ہر اللہ والے کی وصیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے ولی کی قبر کے قریب میں دفن کر دیا جائے. اور ہر مومن کی تمنا یہ ہونا چاہیے جسے اللہ والوں کا قرب مل جائے وہ سمجھ لے کہ جنت کی بہاروں میں داخل کر دیا گیا. اس لیے کہ جہاں پر کوئی اللہ کا محبوب بندہ مدفون ہوتا ہے، 40 قبر اس کے سامنے، 40 قبر اس کے پیچھے، 40 قبر اس کے دائیں، 40 قبر اس کے بائیں، اتنی دور تک اللہ تعالیٰ عذاب قبر اٹھا لیتا ہے. یہ اللہ کے میں یہ فقیروں کی شان ہے. امیری بھی ناز ہے تجھے، تو سمجھتا ہے میں امیر ہوں. فقیری، وہ ڈاکٹر اقبال نے بڑا اچھا کہا ہے، مصر ثانی میں پڑھ رہا ہوں کہ خودی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر. یعنی اپنی غیرت کا سودا مت کر لے. کسی امیر کے دروازے پہ بھیک مانگنے کے کوئی مولوی اگر پہنچ جائے گا تو اس نے اپنی غیرت کو بیچ دیا. اگر کوئی پیر کسی مرید کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے پہنچ گیا تو سمجھ لے اس نے اپنی غیرت کا سودا کر لیا، اپنے آپ کو بیچ دیا. اقبال کہتا ہے کہ خودی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر، وہ فقراء کامیاب رہے. حضرت سلطان الہند غریب نواز یہ جماعت فقراء میں سے ہیں. حضرت محبوب الہی جماعت فقراء میں سے ہیں. قطب الدین بختیار کاکی جماعت فقراء میں سے ہیں. وہ بلند ہیں، ان کا نام بلند ہے. قیامت تک ان کے روضے پر سلام پیش کیا جاتا رہے گا، درود پڑھا جاتا رہے گا، قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا. اللہ کے بندے ان کے وسیلے سے دعا کرتے رہیں گے اور اللہ ان کے وسیلے سے حاجتیں پوری فرماتا رہے گا. اس لیے مال پہ کبھی غرور نہیں کرنا. ایٹ کے جو چلتا ہے نا، فرشتے ایک ایک نس توڑ دیں گے قبر کے اندر. پیسہ آتا ہے تو اس کے چلنے کا انداز بدل جاتا ہے، کھانے پینے کا انداز بدل جاتا ہے، پھر اس کو 5 اسٹار ہوٹل نظر آتا ہے، پھر اس کو بڑے بڑے مکانات دکھائی پڑتے ہیں. یہ پتہ نہیں ہے کہ جب قبر میں جائے گا تو وہی فقیر کا کفن ہوگا جو امیر کو، جو فقیر کا ہوتا ہے وہی کفن کوئی دوسری دکان سے کفن نہیں کوئی لاتا ہے. وہی کفن ہوتا ہے جو دکانوں میں ملتا ہے، وہی امیر کو پہنایا جاتا ہے، وہی غریب کو بھی. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا رب اسے جنتی لباس قبر میں عطا کرے تو اسے چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کا غلام بن جائے، تاج الشریعہ کی غلامی اختیار کر لے، مفتی اعظم کا غلام بن جائے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بحث سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائے، حضور کا عشق نصیب فرمائے. انشاءاللہ 3 ذی الحج کو عرس مفتی انان پارا مسجد کے اندر ہوگا. یہ ہماری جماعت کے جلیل القدر بزرگ ہیں جو ولی صفت بزرگ عالموں میں سے ہیں، جنہیں حضور مفتی اعظم ہند کی محبت و عشق حاصل رہا اور سچے عاشق تھے اعلیٰ حضرت کے. اور جلیل القدر ولی کامل اور جلیل القدر عالم ربانی جسے کہتے ہیں، وہ درجہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا. وہی میرے پیر و مرشد ہیں اور ان کی صحبت مجھے حاصل رہی اور میں نے ان کی زندگی دیکھی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ چھوڑیے سب غم. جب کسی مصیبت میں غم میں لوگ ستاتے، اذیت پہنچاتے ہیں، تو حضور مفتی انان پارا فرماتے ہیں کہ چھوڑیے سب غم مدینے کو چلیں، ہے وہی عیش و قرار زندگی. نام مولا پر جو دل سے مٹ گیا ہو گیا وہ نام دار زندگی. اور پیغمبروں کو پیغام دیا، زندگی میں بندگی جس نے نہ کی اس نے بس دیکھا ہے خواب زندگی. عمل سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں فقیروں کی زندگی عطا فرمائے.
اور اس فقیری پر اللہ استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ جس حال میں رکھے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے رب کا فضل ہے کہ اللہ نے، حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں تیری اس تقسیم پر راضی ہوں، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم۔ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی اس تقسیم پر خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے علم دیا اور جاہلوں کو اللہ نے مال عطا فرمایا۔ حضرت مولا علی فرما رہے ہیں رضینا، آپ کا ہی شعر ہے یہ، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم۔ اللہ کی اس تقسیم پر میں راضی ہوں کہ اللہ نے مجھے علم کی دولت عطا کی اور جاہلوں کو اللہ نے مال عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ علم کی دولت عطا فرمائے، بزرگوں کا عشق اللہ نصیب فرمائے، بزرگان دین کی محبت اللہ نصیب فرمائے۔ جو درس قرآن میں یہاں شریک ہوتا ہے، ہر دن جو آتے ہیں لوگ بیٹھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کی مشکلیں بھی حل کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو بلائیں، آفتیں، مصیبتیں سب ڈال دی جاتی ہیں۔ یہ ذکر کی برکت ہے، ذکر الہی کی برکت ہے۔ یہ ہر دن بعد نماز عشاء یہاں محفل منعقد ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جس طرح ہمارے بزرگان دین نے یہ محفلیں منعقد کی، ہمیں بھی محفلیں منعقد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان مبارک محفلوں کو اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور ہمارے اور جملہ اہل ایمان کی مغفرت و نجات کا اللہ ذریعہ بنائے، اور ہم سب کو عمل خیر کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اللہ ہمیں بزرگوں کی غلامی نصیب فرمائے، ان کے عشق پر اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور اسی پر اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم رکھے، اور نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا صدقہ، حرمین شریفین کی برکتیں اللہ ہم سب کو جملہ اہل ایمان کو نصیب فرمائے۔